اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نیوٹریشنسٹ کشف حسین، اور کشف سے ہم بات کریں گے امپورٹنس آف ایکسرسائز اینڈ گڈ ڈائٹ فار اے ہیلدی لائف اسٹائل، کہ ورزش اور اچھی خوراک جو ہے وہ ایک متوازن لائف سٹائل کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ کشف کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم کشف، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا کشف، ماشاءاللہ سے یہ بتائیے گا، پاکستان جیسی قوم ہے ایکسرسائز تو بہت کرتی ہے، اور اگر ہم پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں صبح صبح جو ہے 10 نانوں کے ساتھ 20 نانوں کے ساتھ لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی ایپیٹائزرز ہوتے ہیں۔ تو ڈائٹ بہت امپورٹنس رکھتی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا ایڈوائز کریں گے پاکستانی جو اسپیشلی پنجابی عوام ہے، جو جٹ لوگ نے، خوش خوراک لوگوں کے خوش خوراک لوگ ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے جو 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہے آپ کی ڈائٹ، پھر آپ کا سلیپنگ پیٹرن، اور پھر آپ کا فزیکل ایکٹیو ہونا۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کی ڈسٹرب ہے نا، تو آپ کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ بالکل انجوائے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی تو وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرے گا۔ آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، آپ لیزی ہونے لگ جائیں گے۔ آپ کو لٹرلی آپ کو کوئی پانی کا گلاس بھی مانگے گا تو آپ کو اٹھنے میں کیا ہوگا، آپ نہیں اٹھیں گے، تکلیف ہوگی، آپ کو لٹرلی تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، ذہنی اذیت ہوتی ہے، اور لائک آگے سے پھر ایسے تکرار بھی پڑتی ہے۔ اور اگر بہن بھائیوں کی بات کی جائے تو پھر تو ان معاملوں میں بہت زیادہ تکرار آ جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک ایک ہیلدی لائف سٹائل اگر آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو ڈائٹ بہت ضروری ہے۔ ڈائٹ کی جہاں تک بات کرتے ہیں، اب جو ہمارے خوش خوراک لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب سائڈ پر جو دل کی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ شوگر بہت زیادہ ہے، وہاں پہ ہائپر ٹینشن بہت زیادہ ہے۔ ایک سروے کے مطابق جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب اسپیشلی لاہوری، ٹھیک ہے، ان کا کیا ہے کہ نہاری، گجرا مطلب وہی پنجاب کے جتنے بھی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں نہاری، پائے، چنے، ان کا گرمیوں میں بھی یہی ناشتہ ہوتا ہے۔ لاہوریوں کی تو ڈشز ہی اور ہوتی ہیں، ہاں جی، اور ہوتا بھی بیڈ کولیسٹرول ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرتے ہیں جی، گھر پر بھی بناتے ہیں وہ، لیکن بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، صحیح تڑکا دار وہ کر کے بناتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آن دا ویکینڈز آپ اس طرح کا ناشتہ کریں، فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، لیکن جو 5 days اے ویک ہے، لیکن جو 6 days ہے، منڈے ٹو سیٹرڈے، آپ کوشش کریں کہ آپ ایک ہیلدی ڈائٹ مینٹین رکھیں۔ اب تو جیسے ہم بات کریں سمر سیزن کی، سمر میں تو آپ ویسے بھی اٹھتے ہیں تو آپ کا اتنا ہیوی بریک فاسٹ کرنے کا دل نہیں کرتا، 11-12 بجے تک تو آپ کا کچھ دل ہی نہیں کرتا، تو گرمی اتنی لگ رہی ہوتی ہے، اور پنجاب اور ان ایریاز میں گرمی بھی اتنی ہوتی ہے۔ تو اس میں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اٹھیں صبح، آپ مارننگ میں ایک فریش اورنج، ابھی تو جیسے آ رہا ہے مینگو جوس آپ لے سکتے ہیں، آپ کھجور کا جوس لے سکتے ہیں، اسٹرابیری لے سکتے ہیں، سم ہاؤ اگر آپ نے اورنج اسٹور کیے ہوئے ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ کے کچھ فلیورز اویلیبل ہیں، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جب آپ مارننگ میں اٹھ کے ایسے شروعات کرتے ہیں نا، تو آپ ایک دم سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ شروعات کرتے ہیں حلوہ پوری نان سے اور پھر لسی سے تو آپ لیزی ہو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، لیکن صبح صبح ہم لوگ اورنج جوس جو ہے وہ پی سکتے ہیں، اور وہ بڑا ہیلدی ہوتا ہے، بالکل آپ پی سکتے ہیں، ایک دم سے جو ہے آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ پھر جہاں تک بات کرتے ہیں ناشتے کی، تو یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ لائک سم ہاؤ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پراٹھے اگر آپ بالکل ہی نہ کھائیں، آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو آپ نہ کھائیں، آپ گندم کا پراٹھا کھا سکتے ہیں، اس پہ آپ دیسی گھی ہلکا سا لگا لیں۔ دیسی گھی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیسی گھی میں پراٹھا فرائی کرنا ہے، آپ نے ٹیسٹ کے لیے لگانا ہے۔ ناظرین، آپ نے پراٹھے فرائی نہیں کرنے، ہلکا سا جو دیسی گھی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں، آپ نے ڈیپ فرائی نہیں کرنے۔ اور اچھا، ویسے آپ اس پہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں ناظرین، اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبر پہ آپ ہمیں کال کریں اور آپ بتائیں کہ آپ جو کیا کیا فرائی کر کے کھاتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں ہمارے جو پاکستانی عوام ہے نا، میں ان کی خوراک بتا رہی ہوں، اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے، ہمارے گھر میں بھی جو پراٹھے بنتے ہیں، جب تک توے پہ اتنا ڈھیر آئل نہ، اس میں پراٹھا جاتا ہی نہیں۔ ہاں، ہمارے گھر کی بھی نارمل یہی پریکٹسز ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہاں جی۔ اچھا کشف، میں آپ سے بات کرنی تھی کہ فزیکل جو ایکسرسائز ہے، منیب یو وڈ اگری ایز ویل، ایک تو obviously ہمیں پتہ ہے بہت ہی ضروری چیز ہے ہمارے مسلز کے لیے، ہماری اوور آل ہیلتھ کے لیے، لیکن جو لوگ اس طرح کی غذا کھا رہے ہیں ان کو تو میرے لحاظ سے باقیوں سے زیادہ ہی ورزش کرنی پڑے گی ان چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے، جسم کو تھوڑا زندہ رکھنے کے لیے۔ لمبا جوڑ ہی نہیں ہلیں گے، پہلے سٹارٹ کہاں سے کریں گے وہ؟
دیکھیں جو لوگ ہیں اب جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں صبح کی سوچ, اور یہ پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو خیال آ رہا ہے کہ آپ کو فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے ابھی, اور آپ جو ہے وہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں, تو اس اسٹیج پہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ بالکل ہی کھانا چھوڑ دیں, کیونکہ اب وہ آپ کی باڈی کی نیڈ بن چکی ہے. تھوڑا تھوڑا آپ اپنا پورشن کنٹرول کریں, جہاں آپ پہلے 3 پراٹھے کھا رہے ہیں وہاں 2.5 پر آ جائیں. ایک دم سے میں آپ کا ایک بھی نہیں کم کروں گی, آدھا آدھا آپ اپنا پراٹھا کم کرتے جائیں, اور ویرائٹی ایڈ کریں. ڈیلی پراٹھے مت کھائیں, براؤن بریڈ لے لیں آپ, جو ہے وہ ایگ وائٹس لے سکتے ہیں, گڈ سورس آف پروٹین. آپ اس کو چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں, آپ جوس کے ساتھ لے سکتے ہیں, آپ کافی کے ساتھ لے سکتے ہیں. تو فزیکلی ایکٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے اب تو مطلب ماشاءاللہ گرینری آ گئی. آپ صبح اٹھے فجر کے ٹائم, فجر کی نماز پڑھے اور فوراً اس کے بعد آپ واک پہ نکل جائیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جب صبح اٹھ کے ایسا نظارہ دیکھیں گے نا, پورا دن آپ کا فریش جائے گا. اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت ہیوی ایکسرسائز اسٹارٹ کر دینی ہے, ایسا بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا. وہ چیز آپ کو زیادہ بری طرح افیکٹ کرے گا. پہلے آپ اپنی جو ہے نارمل پریکٹس میں واک لائیں, آدھا گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد 6, 6:30, 7 بجے آپ آفس جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ کیا کریں, اپنی لائف میں واک کو لازمی اہمیت دیں. جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ فاسٹ ہوتا ہے. جب آپ کا میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے تو آپ کا ویٹ خود بخود مینٹین ہونے لگ جاتا ہے. جب آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے, جو کیلوریز آپ نے لی ہیں وہ آپ برن آؤٹ نہیں کریں گے, تو وہ آپ کی باڈی میں سٹور ہوتی جائیں گی ایز اے فیٹ. اچھا, فور اے فیکٹ پاکستان کی جو عوام ہے نا, ہم لوگ جب تک ہم لوگوں کو ڈرایا نہیں جاتا نا, ہم لوگ ایک چیز سے بھاگتے نہیں ہیں. صحیح بات. تو اگر فار ایگزامپل کوئی شخص ہے جو کہ ایکسرسائز نہیں کر رہا, بہت ہی انہیلتھی ڈائٹ کھا رہا ہے جیسے آپ لوگ کر رہی ہیں, تو ان کو کون سی جو ہیں بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ہم بہت زیادہ, ہماری جو ڈائٹ ہے اس میں بہت زیادہ سمپل کاربوہائیڈریٹس آ جاتے ہیں, بہت زیادہ سویٹس ایڈ کر لیتے ہیں ہم. نارملی دیکھا جائے تو چائے میں ایک انسان, جو اسپیشلی آپ لوگ بھی مجھے اس چیز سے ایگری کریں گے, جو آفس گوئنگ لوگ ہوتے ہیں وہ ایٹ اے ٹائم کافی لے رہے ہوتے ہیں, کبھی ڈارک بھی ہوتی ہے, اور جو چائے لے رہے ہوتے ہیں وہ 3 سے 4 چمچ اس میں ٹی اسپون ڈال رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی شوگر اور سالٹ کی انٹیک کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. یہ سلو پوائزن ہے. دیکھیں ہر چیز کی زیادتی آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے. سالٹ کی انٹیک, شوگر کی انٹیک, شوگر بھی اور سالٹ دونوں کو آپ نے دیکھیں, کسی بھی ان دونوں کی زیادتی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بہت زیادہ جب نمک کھائیں گے, اف یو آر ینگ رائٹ ناؤ 20s میں یا 30s میں آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا, لیکن آفٹر 40s آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا خدشہ ہے, آپ کو ہائپر ٹینشن ہونے کا خدشہ ہے. ابھی تو ہماری انوائرمنٹ ایسا ہو گیا ہے, ہماری باڈی, ہماری فزیک ایسی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو 30, 35 میں, ایون 20s میں بھی ہائپر ٹینشن اور بلڈ پریشر ہونا شروع ہو گیا. میں دیکھتی ہوں اتنا ہائی بلڈ پریشر جاتا ہے 24, 25, 26 کے جب میرے کلینک میں آتے ہیں لوگ ڈائلیسس پیشنٹس, میرا دل دکھ جاتا ہے ریبا ان کو دیکھ کے. اور خوراک کس وجہ سے, بیکری آئٹمس کھانے کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. اکثر آپ 8 سے 10 گھنٹے گھر سے باہر رہتے ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی کھانے کو اویلیبل نہیں ہے. لوگوں نے بتایا ہوا کہ ہاں یار کچھ بھی نہیں تھا تو حلوہ پوری کھا لی, سینڈوچ لے کے کھا لیا, سموسے پکوڑے کھا لیے. جہاں پہ آپ کی بیکریز ہیں وہاں پہ آپ کی فریش فروٹ کی دکانیں بھی ہیں, ریڑیاں بھی ہیں, وہاں سے آپ ایک فروٹ لے لیں, آپ سمپل اس کو واش کر لیں اور آپ کھا لیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی, اور یہ نہیں ہے کہ 1-2 ہفتے آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو نقصان دے رہا ہے. اور میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ اب ایک چیز ہمارے لیے بنی ہے تو ہم کھاتے ہیں. سما کوئی ایونٹ ہو گیا, کوئی برتھ ڈے ہوگی, کوئی شادی ہوگی, آپ کھائیں. آپ ویکینڈ رکھ لیں اپنے لیے, سیٹرڈے سنڈے آپ فرینڈس کے ساتھ جائیں, ہم چیٹ ڈے کر لیں, 2 دن کھا لیں آپ. لیکن 7 days a week آپ یہی چیزیں جب کنزیوم کریں گے تو ایٹ دا اینڈ آپ کا کیا ہوگا. اب میں اپنی آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. آج کل میری تھوڑی سی روٹین ایسی بیزی ہو گئی ہے کہ کلینک کی وجہ سے مجھے فزیکل ایکٹیو مطلب میری جو ایکسرسائز ہے میں نہیں کر پا رہی, اور میں خود بھی ویٹ گین کر رہی ہوں. اور اب ایسا ہے کہ میں نے اپنے لیے فجر کے بعد جو ہے وہ واک سیٹ کر لیا, اور جو میں نے 2-3 kgs گین کیے تھے میں واک کے تھرو ان کو دوبارہ سے ریوائیو کر رہی ہوں. یہ آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے ویٹ لاس کیا. یہاں پہ ہم ایک کالر شامل کرتے, نمیرہ نے جو ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. نمیرہ کو پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرا سوال یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ویٹ لوز ہو لیکن مجھے کھانا پینا چھوڑا نہیں جاتا. یہ تو سبھی کی خواہش ہے, یہ تو سبھی کا سوال ہے. چلے جی کشف سے پوچھتے ہیں. نمیرہ. اچھا نمیرہ, دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ جنک فوڈز کے علاوہ بھی بہت مزے کے کھانے ہیں. آپ بے شک کھانا پینا مت چھوڑیں, جہاں پہ آپ باہر کا کوئی بیکری آئٹم کھا رہی ہیں آپ گھر پہ فروٹ چاٹ بنا کے کھا لیں. آپ
کی جو ہے آپ کو نیوٹرینٹس بھی ملیں گے, آپ کا کھانا پینا بھی نہیں رہے گا. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ڈائٹ میں فائبرز ایڈ کرنے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ 3-4 بجے کے ٹائم فروٹ چاٹ کھا رہی ہیں تو کوشش کریں دن کے ٹائم آپ سیلڈس کھا لیں, آپ کھیرے, آج کل تو مولیاں بھی آئی ہیں, گاجر آئے ہوئے ہیں, آپ یہ چیزیں کھائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز آئی سیڈ, اگر آپ فزیکل ایکٹیو نہیں, آپ ایکسرسائز نہیں کرتی تو آدھے گھنٹے کی پہلے آپ نے واک اسٹارٹ کرنی ہے اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے فزیکلی ایکٹیو ہونا ہے, کیونکہ ڈائٹ صرف کام نہیں کرتی. سم ہاؤ پیپل سے ایسا ڈائٹ پلان دے کہ مجھے ایکسرسائز نہ کرنی پڑے, یہ بالکل بھی بہت ہی زیادہ رانگ پریکٹس ہے. گو ہینڈ ان ہینڈ. ہاں جی, بلکہ یہ تو باڈی کے لیے زیادہ خطرناک ہے, مسلز کو ڈی جنریٹ کر دے گا نا. ٹھیک ہے, ڈائٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے فزیکلی ایکٹیو بھی ہونا ہے. بہت ہیوی ایکسرسائزز مت کریے, ہلکی پھلکے گھر میں آپ ایک سانگ لگا کے ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ ہلکے پھلکے اسٹیپس بھی کر لیں, وہ آپ کی سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے. رائٹ, کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ اپنی کیلوریز برن آؤٹ کر بھی لیتے ہیں. کسی سیاسی جماعت کا گانا لگا کے ایکسرسائز کر لیں آپ, بڑا مزہ بھی آئے گا. اور وہ تو ہوتے بھی زیادہ مزے کے گانے, آپ کو جوش بھی آ جاتا ہے. اگر آپ کی کوئی فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی, آپ وہ سانگ لگا کے بھی انجوائے کر سکتی ہیں. آئی ہوپ کہ اٹ آنسرز دا کوسچن. اچھا, اب بات کر رہے تھے میرے خیال سے ہم لوگ جو ہے نا اس کی بیماریوں کی بات کر رہے تھے. تو ایک تو ہارٹ کی ڈیزیزز ہو جاتی ہیں, ڈائبٹیز ہو جاتی ہیں, اور فار ایگزامپل اگر فزیکلی آپ ایکٹیو نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں, جنک فوڈ بہت زیادہ جو ہے آپ لوگ کھا رہے ہیں. آج کل ہم لوگ نوجوانوں میں دیکھتے ہیں, جیسے کہ آپ بات کر رہی تھی کہ جو بیماریاں ہیں وہ بہت بڑھ رہی ہیں, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ منیب, اس کو ایک ہی طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے خود پہ فوکس کرنا ہے. یہی ٹائم ہے آپ کا خود پہ فوکس کرنے کا, خود میں انویسٹ کرنے کا. اور اس میں اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جہاں تک بیماریاں ہیں تو دیکھا جائے, جب آپ بہت لمبے عرصے تک کھانا کھاتے ہیں, جنکس کھاتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے, تو آپ کو ہڈیوں کی تکلیف ہونی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کے جوائنٹس میں اسپیشلی جو آپ کی نی والا ایریا ہے, بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اوور ویٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے, یہاں سے سہارا لیا, وہاں سے سہارا لیا, آپ کے جو ہیں وہ نیز کو, آپ کے گھٹنوں کو یہ چیز سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو ایسے ہی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا خود پہ فوکس کریں اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز, لائک آئل سے اگر آپ اسٹیئرز بھی چڑھ رہے ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 3-4 منزلیں ہیں اور آپ کے ایک طرف لفٹ ہے اور ایک طرف آپ کی اسٹیئرز ہیں, تو آئل سے جسٹ 1-2-3 جو آپ کے منزل ہیں وہ آپ نارملی اسٹیئر سے چڑھیں. ایک دم نہیں چڑھ سکتے, تھوڑا سا رکے, ایک اسٹیئر چڑھی, پھر 1-2 منٹ ریسٹ کیا, پھر چڑھیں. یہ کیا ہے, جسٹ کمانڈ دے اپنے برین کو کہ دس از فار دا ویٹ لاس. یہ آپ فزیکل آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو آپ تیز تیز جب سیڑھیوں چڑھیں گے اور اتریں گے, یہ آپ کی کارڈیو بھی ہو جائے گی. اس میں آپ ہانپنا شروع کر دیں گے. سمپل بیسٹ ایکسرسائز ہے, کہیں پر بھی آپ کو اسٹیئرز مل رہے ہیں آپ یہ کر لیں. ہاں, سیڑھیاں چڑھیں, اتریں, واک کریں, جاگنگ کریں, سائیکلنگ کریں. اگر آپ کو سوئمنگ آتی ہے تو سب سے جو بیسٹ فزیکل ایکسرسائز ہے وہ سوئمنگ ہے, اور اس میں آپ کی پوری باڈی آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے, آپ کی پوری باڈی کا ورک آؤٹ ہوتا ہے. اچھا کشف, میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھی تھی, اس میں بتایا تھا کہ غلط خوراک کھانے سے, جس طرح ہم جو پیٹرن ڈسکس کر رہے ہیں اور منیب نے دوبارہ مینشن کیا, یہ اس سے ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز تو اپنی جگہ, ایک اور بیماری ہے جو پاکستان میں تیزی سے پھیل رہی ہے, وہ ہے سلیپ ایپنیا. رات کو نیند میں سانس بند ہو جانا. بالکل. اور اس کی وجہ سے جو آگے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, ذرا ناظرین کو پلیز اس پہ آگاہ کیجیے. دیکھیں, رات کو جو سوتے ہوئے سانس بند ہو جانا, اس کا یہ بھی ہے کہ لوگ ٹھیک طرح نہیں سوتے. ریبا یہاں پہ میں فوکس کروں گی, جب آپ بالکل اسٹریٹ ہو کے سوتے ہیں نا, تو جب آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو سم ہاؤ آپ کا جو مطلب, آپ ظاہری بات ہے اب ہم سو رہے ہیں لیکن ہمارا جو پروسیس ہے وہ اوور آل چل رہا ہے. جو آپ کا تھوک ہے وہ آپ کی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. تو جو آپ کے سونے کا ٹھیک پیٹرن ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کروٹ لے کے سیدھی طرف کروٹ لے کے سوئیں. سونا بھی جو ہے نا ایک آرٹ ہے, طریقے سے سوئیں, اور سونا بھی ہم لوگوں کو صحیح چاہیے. تو آپ اگر نارملی اگر آپ کی ایٹنگ پیٹرنز جو ہیں وہ رانگ بھی ہیں, آپ اس طرح سے سونا شروع کریں گے تو جو سوتے ہوئے جو سانس آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگ جائے گا. لیکن الٹے سیدھے طریقوں سے آپ سوئیں گے تو آپ کا پوسچر بھی اس چیز سے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے, بہت زیادہ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ جب سو کے اٹھتے ہیں, کبھی آپ کے گردن سے درد نکلا ہوتا ہے, بڑے بلچل نکلے ہوتے ہیں, بہت بلچل نکلے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو بہت ہی اچھا پوائنٹ بتایا پاکستانیوں کو ہے, اور انشاءاللہ آپ گوگل کریں کہ سونے کے کیا طریقے ہوتے ہیں, اور سنت کا بھی ایک طریقہ ہے باقاعدہ, آپ نے کس کروٹ سونا ہے. اور اگین ہمیشہ کی طرح کشف نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. تھینک یو ویری مچ کشف, آپ نے اپنی جو بہت ہی اہم ایڈوائسز سے جو ہے عوام کو آگاہ کیا.